افغانستان کے سچویشن ہم سوچ نہیں دیتے کہ 1 گھنٹہ بعد کیا ہوگا یا کل یا نیکسٹ ویک ایسی ہی حالات آئے گا کہ ہم مجبور ہو کر اپنے دیش کو چھوڑیں گے. لیکن ایسی ہی حالات ابھی افغانستان میں سچویشن ایسی ہے کہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ وہاں کے افغانستان کے تقریباً 10 دن یا 10 دن سے کچھ کم ہوا کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ نہیں ہے. وہ کنٹری جو وہاں پہ پریزیڈنٹ نہ ہو اس کی حالات کیسی ہوتے ہیں یہ سب سوچتے ہیں. ہم یہ سوچتے تھے کہ پیس پروسیس کے ہمیں بہت امید تھے. 2 سال سے زیادہ 3 سال ہوا کہ پیس پروسیس افغانستان میں جاری ہے, لیکن اس کی کوئی ایسی ہی ریزلٹ نہ ملا. سچویشن ایسی ہی ہے ایئرپورٹ کی کہ آپ دیکھتے ہیں, لیکن وہ جو ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں, میڈیا میں دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ ہے جو وہ ہم نزدیک سے دیکھتے ہیں. نزدیک سے ایسی ہے کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. سب لوگ یعنی ایسے لوگ ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹ ہے, ٹریول ڈاکومنٹ ہے, کر سکتے ہیں, یعنی پاسپورٹ ہے, ویزا ہے, یا جنہیں ٹریول ڈاکومنٹ ہے کر سکتے ہیں, وہ فلائٹ لے کر افغانستان کو چھوڑیں گے. لیکن ایسے ہی لوگ ہیں بنا ڈاکومنٹ, ان کی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, پاسپورٹ نہیں ہے, لیکن گھر کو چھوڑ کر بچے کو لے کر کہتے ہیں کہ ہمارے خوف ہے. ہم عام لوگ ہیں, ایک تو وہ لوگ ہیں پولیٹیکل میں تھے, میڈیا میں تھے, وومن رائٹ ہیومن رائٹ ایکٹیویٹیز تھے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت خطرہ ہے. لیکن ایسے عام لوگ ہیں کہ وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ افغانستان کی پیس پروسیس نگیٹو تھے اور طالبان زور پر افغانستان پہ قبضہ کیا, شاید افغانستان میں حالات خراب ہو جائے, انہی کی جان سیف نہیں ہے. سب یہ سوچتے ہیں کیسے افغانستان کو چھوڑ کے آئیں گے. ہمارے فلائٹ جو انڈین ایئر فورس کے تھے 2 بار کینسل ہوا. ایک ہی بار کے وجہ یہ تھی کہ پتہ نہیں کسی وجہ سے لینڈنگ کو اجازت نہیں ملا. دوسرا بار جو ہم گئے ایئرپورٹ, راستہ نہیں تھے کہ ہم کیسے وہاں سے نکل کر گیٹ تک چلے, گیٹ تک راستہ نہیں تھے. ہمارے تو سہولت تھے, ہم گاڑی میں تھے سب, لیکن رات 12 بجے کو سویرا 10 بجے تک ہم ویٹ کیا. موسم بھی بہت گرم اور بچے سب کے ساتھ, وہ لوگ تھے جو مریض تھے, میرے خود ماں بہت مریض تھے, لیکن اسی حالات میں بھی ہم بہت, جب وہ میری یاد آتی ہے لیکن بہت برا محسوس کرتی ہوں. لیکن ہمیں یہ موقع نہیں ملا کہ ہم فلائٹ کریں. پھر ہم ایئرپورٹ کو چھوڑ کر چلے گئے. اور تیسرا بار جو ہم کو یہ چانس ملا کوئی دوسرے راستہ سے کہ وہاں پہ یہ فیسیلیٹی انڈیا گورنمنٹ نے یہ فیسیلیٹی کیا, امریکن وہ فورس جو وہاں پہ ہے وہی کے ساتھ, امریکن فورس کو بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کو وہ یہ اجازت دیا کہ ہم یہی راستے پہ ایئرپورٹ اندر جائے اور فلائٹ کرے. ہم آ گئے اور ہمارے فلائٹ بہت سیف تھے. ٹھیک ہے, وہی حالات جو ہم وہی حالات میں گھر چھوڑ کر سب چھوڑ کر, اور سچویشن بھی بہت ہو رہا, اور ایئرپورٹ کے آس پاس فائر ہر روز 3-4 بندے کا ڈیتھ ہوتا ہے بالکل نارملی. مشکل حالات پہلے تو جب 20 سال پہلے طالبان کے قبضہ جو افغانستان میں تھے, طالبان ہندو اور سکھ کے مقابل یہ سوچتے تھے کہ یہ مسلم نہیں ہے, ان کا کوئی حق نہیں ہے. سب ہندو سکھ جو افغانستان میں رہتے ہیں وہ بندی لگا کے یا کہ جھنڈا, پیلا جھنڈا اپنے گھر پہ اوپر رکھے, اور افغان ہندو اور سکھ کی کوئی رابط یا کوئی کانٹیکٹ مسلمان کے ساتھ نہ ہو. وہ لوگ جو ہندو کے گھر میں رہتے ہیں, گھر چھوڑ کے ہندو کو دے دے. وہ ہندو اور سکھ جو مسلم کے گھر میں رہتے ہیں
یا کوئی کانٹیکٹ کرتے ہیں گھر میں، یہ تو سب دنیا میں ایک نارملی بات ہے، وہ گھر چھوڑ کے. لیکن ایسی ہی یعنی کوئی حق ان دور سکھ کا نہیں تھا اسی کے ٹائم. انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر وہ 11 ستمبر کے 11 وہ حادثہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہوا، سب کچھ چینج ہو گئی. ابھی بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ افغانستان کے زیادہ لوگ، بہت زیادہ لوگ مسلم ہیں اور ہندو اور سکھ ابھی بہت کم رہ گئے. لیکن طالبان جب وہ فرسٹ میڈیا میں طالبان کے اسپوکس مین نکلا، بات کی، حالات کے بات کی، اسپوکس مین نے سب لوگوں کے بارے میں کہا، وومن رائٹس کیا ہوگا، ایسی ہی میڈیا کے ساتھ کیسی ہی ہوگا، یعنی میڈیا کر سکتے ہیں کہ کام کرے. لیکن وہی اسپوکس مین ہندو اور سکھ کے افغانستان کے لوگ ہی کچھ بھی نہیں کہا. یعنی یہ فیوچر میں معلوم نہیں ہے کہ وہ ہندو اور سکھ جو عام لوگ ہیں، پولیٹیکل میں نہیں، بالکل عام ہے، ان کا کوئی حق ہے، اس کے بچے کر سکتے ہیں پڑھ کر لکھ کر گورنمنٹ میں کام کرے. طالبان کے ٹائم میں میرے پاپا میرے بھیا گورنمنٹ میں تھے، طالبان نے ان کو لیٹر دیا کہ آپ ہندو اور سکھ ہیں، یہ کنٹری مسلم کا کنٹری، آپ کام نہیں کر سکتے. یہ اسی کے ٹائم میں، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور سچویشن پولیٹیکل طبعا وہ لوگ جو ہر دیش میں پولیٹیکل میں ہے، آواز رکھتے ہیں، جب گورنمنٹ چینج ہوتا ہے یا زور پر گورنمنٹ میں قبضہ کرتا ہے، ان پہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن عام لوگوں کے طالبان کیسے یعنی کیا سوچتے ہیں، یہ فیوچر میں پتہ چلے. میں پہلے بھی کہتی تھی 2 سال 3 سال پہلے کہ ابھی وقت ہے کہ ہم یہ سوچیں گے یا یہ کہیں گے کہ طالبان بدل چکی ہے یا چینج ہوئے ہیں. ہمارے فارین فرینڈس، ہمارے جن لوگ افغانس لوگ یہ کہتے تھے کہ طالبان چینج ہو گئے. لیکن جب وہ چشمدید گواہ ہے جو ہم نے یعنی 3 سال پہلے پیس پروسیس شروع ہوا، آنا جانا ہوا، پیس ڈیالوگس افغانستان کے یعنی لوگوں کے بیچ اور طالبان کے بیچ بہت زیادہ تھے. لیکن سب کو پتہ، سب یہ سوچتے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں، میں یہ سوچتی ہوں کہ طالبان تو چینج نہیں ہوا، اگر چینج ہوا نگیٹو چینج ہوا ہے. لیکن پھر بھی ہم فیوچر میں دیکھتے ہیں، ابھی تو افغانستان میں گورنمنٹ نہیں ہے، سب کچھ برباد ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جو طالبان جو افغانستان پہ زور پر قبضہ کیا ہے، افغانستان کے ہسٹری یہ دکھاتے ہیں کہ وہ ہر لوگ جو افغانستان پر زور پر قبضہ کیا تھا، وہ بالکل وہ پروسیس بالکل ناکام ہوا یا نگیٹیو تھا، بالکل ان سے کچھ بھی نہیں ملا. ابھی بھی طالبان زور پر قبضہ کیا ہے. فیوچر میں پتہ چلے کہ طالبان لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ابھی تو سچویشن بالکل گڑبڑ ہے، ٹھیک نہیں ہے، سب لوگ کی امید نہیں ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کی جان خطرے پہ ہے، عام لوگ سوچتے ہیں. یہ تو بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آپ نے بتایا. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں بھی یہ بہت سوچتی ہوں، کیوں ہمارے فورس تو بہت سب کچھ انہی کے پاس تھے، کیا ہوا کہ طالبان افغانستان پر قبضہ کیا. اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر طالبان ابھی اسی کی توان ان کے ساتھ نہیں ہے کہ ایئرپورٹ کو کنٹرول کرے، ایئرپورٹ کے باہر کو. اندر تو امریکن فورس ہے، ترکش فورس ہے، کنٹرول کرتے ہیں. ایئرپورٹ کے باہر کے کنٹرول طالبان کے بس سے باہر ہے. افغانستان کے ایئرپورٹ اور کنٹری سے سیم نہیں ہے، بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، بڑا ایریا نہیں ہے اتنے. لیکن کیوں طالبان کنٹرول نہیں کر سکتے؟ پھر کیسی ہوا کہ طالبان پورا افغانستان کو 10 دن میں قبضہ کیا؟ یہ سب وہ سوالوں ہے کہ وقت پر گزرنے پہ ثابت ہوگا کہ کیوں کیسی ہوا.
ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے تھے، ہم نہیں کہتے ہیں. ایسی ہی سب چیزیں جلدی ہوا کہ کیوں ہوا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ سوال شاید سب کو ہوتا، سب کے فکر میں آتے ہیں کہ کیوں طالبان ایک افغانستان کی ایئرپورٹ کو کنٹرول نہیں کرتا. ہر روز فائر ہے وہاں پہ، ایسی ہی فائر کرتے ہیں کہ ہاں سب لوگ ڈرتے ہیں. وہ لوگ جو وہ ایریا میں رہتے ہیں انہی کے کیا حالات ہوگا، دہشت وحشت. اسی لیے ہر لوگ 3-4 بندے، میں نے پہلے بھی کہا، وہاں پہ ڈیتھ ہوتا ہے، کوئی فائر میں، کوئی وہاں پہ رش زیادہ ہے. آنے والا ہم سب دیکھیں گے. ہم اگر افغانستان سے باہر ہے، افغانستان کے لیے سوچتے ہیں اور افغانستان کے لیے کچھ ہمارے ہاتھ میں آئیں گے جو افغان سے بھی باہر نکل گئے، ہم افغانستان کے لیے کریں گے.